مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ تو شیخ کامل کی جو ذات ہوتی ہے وہ سلسلہ وہی ہے کہ وہ آئیں تک جو چل کے آئے۔ اب کیا ہے کہ اب نبوت نہیں ہے، نبی کوئی نہیں آئیں گے۔ اب یہ کام حضور نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے یہ میری امت کے سپرد ہے، امت اس کام کو آگے بڑھائے گی۔ اب اس کے کام جو ہے کہ اب اس امت میں پھر ہر دور میں کوئی نہ کوئی، ہر دور میں اس کام کو آگے چلانے کے لیے ایک پیشوا کی حاجت ہوتی ہے، ایک ہادی ہوتا ہے جسے آپ رہبر کہتے ہیں، پیشوا ہوتا ہے، اسی کو آپ مرشد کہتے ہیں طریقت کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے۔ تو یہ جو مرشد کامل کہلاتا ہے، یہ ہادی یا رہبر کہلاتا ہے یا شیخ کامل کہلاتا ہے، اس کا بیسکلی کام جو ہے نا، اس کا جو بیسکلی کام ہے صرف جوڑنا ہے۔ اور جوڑنا ایسے نہیں کہ اٹھا کے پکڑ کے جوڑ دے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ پہلے تربیت کرے گا، کیونکہ وہ بارگاہ بڑی بارگاہ ہے۔ یہ اور تربیت کیا ہے کہ تربیت کیا ہے کہ یہاں پہلے اس بارگاہ کے ادب سکھائے گا۔ اس بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وہ کہا جاتا ہے نا کہ شیخ کامل وہ جو بارگاہ مصطفیٰ تک لے جائے۔ حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ وہاں سے پھر، کیونکہ مقصد شیخ نہیں ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکتوبہ شریف میں کہ مقصد شیخ کی ذات نہیں، مرشد کی ذات نہیں، مقصد تو اللہ کی ذات ہے، اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو شیخ اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جب تک اس ذریعے کو مضبوطی سے نہیں پکڑا جائے گا، اس وقت تک وہ رضائیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ تو شیخ کا کام کیا ہے؟ ملانا، لیکن اس ملانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اب اس تربیت میں کیا ہوتا ہے؟ اب جب تربیت کی جاتی ہے تو اس کے تعلیمات ہوتی ہیں، تربیت کے لیے تعلیمات۔ ابھی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تعلیمات، ادھر سے تصوف کیا ہے؟ تعلیم ہے، اور پریکٹیکلی جو آپ لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تربیت ہوتی ہے۔ پریکٹیکلی جو آپ سیکھتے ہیں وہ تعلیم و تربیت، اس طرح پریکٹیکل ساتھ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ سائیں عبدالقادر جان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اپنی شان کے مطابق بلند فرمائے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں اور آ کے ہمارے دست بوسی کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ ایک محفل میں فقیر صاحب کے ساتھ ملی وہاں پہ بلوچستان میں، تو حضرت تشریف فرما تھے، حضرت گفتگو فرما رہے تھے، تو حضرت نے اسی موضوع پہ بات کی۔ حضرت کا یہ خاصہ تھا، سائیں عبدالقادر جان رحمۃ اللہ علیہ کا، پیر کامل مرشد کامل کا خاصہ تھا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ جن باتوں کا مطلب ہی نہ ہو نا، آپ ان باتوں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ مطلب کی بات یا پھر خاموشی۔ خاموشی کیا ہے؟ ذکر الہی۔ تو آپ نے گفتگو فرمایا کہ یہ جو لوگ آتے ہیں ان میں مریدین بھی ہوتے ہیں، محبت کرنے، ویسے ہی محبت کرنے والے ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ آ کے ہاتھ پہ چومتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے ہاتھ کے چومنے سے اب یہ تربیت ہو رہی ہے۔ گئے تھے ہم ایک دعوت پہ، وہاں پہ تو دعوت پہ حضرت نے صرف دعوت کھانے پینے کی دعوت نہیں رہنے دیا۔ یہ ہوتا ہے کمال کاملین کا، کھانے کی دعوت تھی نا، تو بس کھا پی کے واپس آئے دعا خیر کر کے، نہیں، کھانے سے پہلے بتا رہے ہیں، کھانے سے پہلے گفتگو شروع فرما دی۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو شروع فرما دی، اور اسی حوالے سے گفتگو فرمایا کہ لوگ آتے ہیں اور یہ ہاتھ وغیرہ چومتے ہیں یا پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو فرماتے ہیں اگر یہ ہاتھ چومتے ہیں تو ان کے ہاتھ چومنے سے کوئی ہمارا قد بڑا نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا؟ لوگوں کے ہاتھ چومنے سے ہمارا قد، یعنی لوگوں کے مخلوق کے ہاتھ چومنے سے کوئی درجے بلند نہیں ہوتے۔ یہ فکر ہے اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے کہ اگر تمہارے لوگ ہاتھ چومنے لگیں، اللہ تمہیں اس منصب پہ لے جائے، لوگوں محبت سے تمہارے احتراماً اگر تمہارے ہاتھ چومنے لگیں تو کہیں آسمان پہ نہیں اڑنے لگنا، پوری دنیا بھی تمہارے ہاتھ چومے تم زمین پہ رہو گے۔ وہ تو ان کی اپنی محبت کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ہاتھ چومنے سے ہمارا کوئی قد بڑا نہیں ہو جاتا۔ فرمایا کہ ہاں ان کی محبت کے تقاضے ہیں، یہ اپنی محبت پوری کرنا چاہتے ہیں، دل خوش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے چومنے دیتے ہیں۔
ورنہ ہمیں حاجت نہیں، شیخ کامل کو حاجت ہاتھ چموانے کی نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک تو ان کی محبت، اچھا ان کی محبت جو آ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ محبت ہے کس وجہ سے؟ یہ کیوں محبت ہوئی ہے کہ اس محبت میں وہ ہاتھ چومنے لگے؟ ہر آدمی کے تو آدمی ملنے جلنے والے کا ہاتھ نہیں چوم رہا ہوتا باہر نکل کے، کوئی کتنا ہی بڑا سرمایہ دار آ جائے آپ اس کے ہاتھ تو نہیں چومتے جا کے، تو ہر ایک کے تو ہاتھ نہیں چومے جاتے، ہر ایک کے تو پاؤں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ تو پھر یہ ان کے جو اگر کوئی ہاتھ چوم رہا ہے تو کیوں چوم رہا ہے؟ صرف اللہ کی محبت میں، تو اسے پتہ ہے کہ مجھے دین کے راستے، اللہ کے راستے پہ لے کے، اور میرا جو ان سے تعلق ہے وہ صرف للہیت ہے، اللہ اس کے رسول کے حوالے سے، اور کوئی اس میں تیسرا مقصد، دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ تو وہ اس چومنے کو بھی اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ ہم جب اس لائن میں چلے نا، الحمدللہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا ساتھ دیا، تو ہم سے کسی نے کہا کہ آپ ہی اپنے کیوں پیر صاحب کے آپ ہاتھ چومتے ہیں، آپ ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوال تھا کیوں چومتے ہو؟ تو اس فقیر نے کہا کہ ہم ان کے ہاتھ کو اس لیے بوسہ دیتے ہیں یا ان کے پاؤں کو اس لیے چومتے ہیں کہ ان قدموں کی برکت سے ہمیں ہدایت ملی ہے، یہ قدم چل کے ہماری طرف آئے ہیں، یہ قدم یہ چل کر ہماری طرف آئے ہیں، ان کی وجہ سے تو ہمیں اس تصوف کی لائن کا جو مغز ہے دین اسلام، اس کا ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو اللہ نے اس بندے کی برکت سے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان کے وجود کی برکت سے، تو اس وجہ سے ہم ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے ہمیں چیزیں عطا ہوئی ہیں، اللہ کا انعام اس بندے کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ تو اللہ کے انعام کو تو یاد رکھا جائے، بندے کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ خود اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ فرمائے جو بندہ بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لائن کی شکر گزاری کیا ہے کہ ہم ان کا اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہاتھ چوم، اچھا ہاتھ ہی کیوں چوم لیتے ہیں؟ یہاں ہاتھ چومنا محبت بھی ہے اور ادب بھی قائم رکھنا ہے۔ کیوں؟ جب آپس میں دوست احباب ملتے ہیں تو دوست احباب کے ملنے کا تعلق کیا ہے کہ ہم آپس میں گلے مل لیتے ہیں اظہار محبت کے لیے، لیکن جب اپنے بڑوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو وہاں چونکہ ہم بے ساختہ، ایک عجیب قلبی کیفیت ہوتی ہے، تو ہم بے ساختہ پن جس طرح دوستوں سے مل لیتے ہیں جا کے، اب ہمیں یہاں محبت اس سے زیادہ شدید ہے، لیکن ادب قائم رکھنا ہے۔ تو ادب قائم رکھنے کے لیے کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہم ہاتھ چومنے کے ساتھ ساتھ پاؤں کو ہاتھ لگا لیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنا پاؤں کا بوسہ لے لینا بھی، یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، ثابت ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ شیخ کامل جو ہے وہ عشق مجازی کے حوالے سے، عشق مجازی سے بندہ چلتا ہے اور عشق حقیقی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب تک عشق مجازی کا رنگ نہیں چڑھے گا اس وقت تک عشق حقیقی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو شیخ کامل کا کام یہ ہے کہ یہاں تربیت کرتا ہے، اس بارگاہ جو بڑی با ادب بارگاہ ہے وہاں پہ پہنچانے کے لیے کہ وہاں پر پہنچے گا تو پھر با ادب بن کے پہنچے گا، تاکہ وہاں سے وہاں کے جو لوازمات ہیں، وہاں کے جو فیض و برکات ہیں وہ اسے کما حق کو حاصل ہوں۔ آپ